بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 6 آیت نمبر 52۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 52 سے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو کل جو آیت مکمل ہوئی تھی، یہ جو رکوع مکمل ہوا تھا، اس آیت پر ہوا تھا کہ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور اس میں شرط لازم ہے کہ انسان کی نیت ہو خالص، حق کا متلاشی کوئی بندہ ہو تو بہرحال حق اس پر منکشف ہو کر رہتا ہے۔ پہلے سے کوئی مفروضہ بندہ گھڑ لے تو پھر وہی کچھ قرآن بھی سمجھاتا ہے جو کچھ انسان سمجھنا چاہتا ہے، لیکن اگر انسان وہ کچھ سمجھنا چاہے جو کتاب سمجھانا چاہتی ہے تو وہی اسی کا اظہار ہوتا ہے، وہی بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو متقین اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں ہدایت۔ متقین کا مطلب ہے کہ جو ہدایت پر آنا چاہتا ہو یا جو حق کی تلاش میں ہو۔ اب بہت سے غیر مسلم ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت مسلمان کون تھا؟ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جو حق کی تلاش میں پہلے سے تھے، موجود تھے، سلیم الفطرت تھے، تو انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو یہ رکوع بھی مکمل ہوتا ہے اسی آیت پر کہ در حقیقت اس میں رحمت ہے۔ اب قرآن میں رحمت کس کے لیے ہے؟ جو رحمت کا متلاشی ہو۔ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہو، نصیحت پر آنا چاہتا ہو، تو وہی ہے اس کے لیے ایمان، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب رکوع نمبر 6 آیت نمبر 52۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اب کیا گواہی کافی ہے؟ اس کی جو اگلی آیت ہے وہ اس کی خود بخود تشریح کر دیتی ہے۔ اس کا ٹکڑا، آیت کا ٹکڑا، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ تو گواہ
جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس وقت کی بات ہے، تو جس نے جیسے کچھ ریئیکشن دیا، وحصل ما فی الصدور ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں جو ہماری نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، ان تک کو جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اللہ تو شاید وہ جو رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو کس کے دل میں کیا نیت ہے اللہ سب جانتا ہے. تو اس لیے گواہی کے لیے اللہ کافی، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ کیا ریئیکشن دے رہا ہے اسلام کے ضمن میں. جب بھی کسی کے سامنے دعوت آ گئی، اب جو ہے اس نے کیا کچھ رد عمل دکھایا یا کیا عمل کیا، یا جیسے اس وقت ہماری حالت کیا ہے کہ پورا ہم مسلمان بھی ہیں اور نسلوں سے ہیں، نسل در نسل چل رہی ہے نا مسلمانوں کی، لیکن ہمارے ہاں وہ اسلامی سپرٹ، وہ اسلامی تہذیب، وہ کلچر موجود بالفعل کہیں قائم نہیں ہے. اکا دکا جس پر ہم عمل کر سکتے تھے وہ بھی نہیں ہے. شادیاں جو ہے ہماری وہ کون سی اسلام کے مطابق ہو رہی ہے، لین دین ہے وہ کون سے اسلام پر ہے، سود ہے وغیرہ، شادیاں ہیں، اس کے بعد طلاق ہے، وہ کوئی چیز جو ہے وہ منوعن جو جس پر ہم عمل کر سکتے تھے وہ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک، اچھا وہ بھی ہے. تو پھر جب ایکسکیوز ہم دیتے ہیں تو وہ ہے کہ ہم انسان کو بیوقوف بنا سکتے، اللہ کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے، وہ تو دلوں کو حال جانتا ہے نا. تو گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، جو جس نے جیسا عمل کیا. اب جو ہے نہیں اس میں نظام ایسا تھا، پھر وہ ماحول ایسا تھا، پھر وہ تھا. وہ جو اقبال نے کہا کہ بھئی ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لے کہ میری نیت کیا تھی. تو اللہ جو ہے وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے. اس لیے آخرت میں جو حساب کتاب ہونا ہے وہ ظاہری اعمال پر نہیں ہوگا، وہ ہوگا نیتوں پر. کہ اس نے اگر فار ایگزامپل، اچھا وہ حدیث بہت مشہور ہے، راہ عمل کی پہلی حدیث ہے نا وہ، کہ ایک شہید لایا جائے گا اور اسے بتا بھائی تو نے کیا کیا. تو وہ کہے گا اللہ میرے پاس ایک جان تھی تو میں تو جان دے کر آیا. تو اللہ کہے گا نہیں، تجھے جو ہے خالص نیت نہیں تھی میری دین کے لیے، اس کی بلندی کے، تجھے اپنا جو ہے وہ اپنا شوق تھا، اپنی بہادری کے جوہر تو نے دکھانے تھے، تو دنیا میں تجھے میڈل مل گیا بہادری کے. تو اس لیے جو ہے اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. ایک عالم کو لایا جائے گا، اب یہ حدیث ہے، بھائی کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا. تو اللہ کہے گا نہیں، تیری نیت یہ نہیں تھی، تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ جو ہے وہ عالم کے ہیں، مفتی کے ہیں، فلاں سکالر کے ہیں، تو وہ تو دنیا میں ٹائٹل مل گیا، اب یہاں تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ بھی جہنم ہے، اس کو وہ جو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو. ایک سخی کو لایا جائے گا، وہ بھی کہے گا میرے پاس جو بھی دولت تھی میں نے تو لٹا دی. اللہ کہے گا نہیں، میرے لیے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ آخرت میں ہوگا دلوں کی نیتوں پر فیصلہ کہ اگر کوئی مبلغ ہے، کوئی جو بھی عمل ہوگا اس کے پیچھے جو ہے محرک کیا تھا، یہ عمل کیوں. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں تو اللہ جانتا ہے میں تقریر کیوں کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں کے سامنے میں جو ہے مبلغ ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ کیوں تھی، تو اس کا اجر جو ہے وہ جو دلوں پر جو ہے فیصلہ ہوگا آخرت پر. وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. کیوں؟ وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے.